نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بلغوا عني ولو آية رواه البخاري. قابل صد احترام بزرگوں بھائیوں اور دوستوں، آپ میں سے بڑی تعداد میں وہ لوگ ہیں جن کو یہ بات معلوم ہوگی، اور جن کو معلوم نہ ہو ان کی اطلاع کے لیے یہ آج کا بیان اسی لیے ہے کہ ہمارے یہاں دلی میں قصاب پورے کے اجتماع میں ہر سال تبلیغی جماعت کا اجتماع ہوتا ہے، جوڑ ہوتا ہے. اس سال اس کی تاریخ 25، 26 اور 27 آنے والی. اس لیے آج اسی کی مناسبت سے ہم اس موضوع پر چند باتوں کو سماعت کریں کہ تبلیغی جماعت ہے کیا، تبلیغی جماعت کب سے شروع ہوئی، کس طریقے سے شروع ہوئی، اور تبلیغی جماعت کو جس انسان نے شروع کیا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہاں کب کس طریقے سے پیدا ہوئے، ان کی تعلیم تربیت اور کس طریقے سے انہوں نے اس کام کو کن بڑھانوں کے ساتھ میں آگے بڑھایا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ موقع کی مناسبت سے میں بیان کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں. پچھلے ہفتے آپ جانتے ہیں جمعیت علماء ہند کی تاریخ پر مکمل اور مفصل گفتگو اس لیے کی کہ اسی ہفتے جمعہ سنیچر اتوار کو رام لیلا میدان میں جمعیت علماء ہند کا 34واں پروگرام تھا. وہ سارا آپ حضرات نے سنا، آج کل میڈیا میں بھی وہ موضوع بحث بنا ہوا ہے. بہرحال دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس اہم اور حساس موضوع پر مجھے اچھی نیت کے ساتھ اچھی باتیں کہنے کی اور ہم سب کو ان باتوں کو سمجھ کر ان پر اخلاص کے ساتھ اپنی رضا کی نیت سے عمل کرنے کی توفیق فراہم فرمائے. بزرگوں بھائیوں اور دوستوں، تبلیغی جماعت کی جو ابتدا اور شروعات ہے 1926 میں. ہم ان چند باتوں کو جو اہم ہیں ضرور اچھے طریقے سے سمجھیں. یعنی 97 سال پہلے 1926 میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باضابطہ یہ کام شروع کیا. لیکن حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کام کو شروع کب کیا، کن حالات میں کیا، کن مقاصد سے کیا، ان کے سامنے آخر وہ قرآن کی کیا آیتیں تھی، اللہ کے نبی کی کیا احادیث تھی ان کے سامنے، جن کی بنیاد پر انہوں نے اس اہم کام کو شروع کیا. ہم ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. اکابر علماء نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی مکمل داستان کتابوں میں لکھی ہے. خلاصہ اس کا یہ ہے، کیونکہ وقت بڑا محدود ہوتا ہے، کہ قرآن کریم میں کچھ آیتیں وہ ہیں جو انسان کے مقصد زندگی کو واضح کرتی ہے. جن میں سب سے پہلی وہ آیت ہے جو سورہ ذاریات کی ہے، آیت نمبر 56. اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اس لیے پیدا کیا کہ یہ انسان اور جنات دنیا میں جانے کے بعد میری عبادت کرے اور میری معرفت اور پہچان کو حاصل کرے. دوسری طرف قرآن کریم کی وہ آیتیں ہیں جو ہم انسانوں کو یہ بتلاتی ہیں کہ تم اگر نمازوں کی پابندی کرو گے تو تمہارے دل میں یہ بھی لازم ہے کہ تم اپنے گھر والوں کو نماز کی دعوت دو. تم اگر رمضان کے روزے رکھتے ہو تو تمہاری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ تم اپنے گھر والوں کو اور جس سماج اور جس سوسائٹی اور معاشرے میں رہتے ہو اس سماج اور سوسائٹی اور معاشرے کے لوگوں کو اور اپنے
اپنے گھر والوں کو رمضان کے روزوں کی پابندی کی دعوت دو. یعنی ہم جتنے اچھے اعمال کرتے ہیں ان اچھے اعمال کی دعوت دینا یہ ہمارے اوپر بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے ذمہ داری ہے اور لازم اور ضروری ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ وقودها الناس والحجارہ، جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. معلوم کیا ہوا؟ ہم اگر نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حج اور عمرہ کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، غرض یہ کہ تمام اچھے اعمال کرتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان اچھے اعمال کی گھر والوں کو بھی دعوت دیں. اگر دعوت نہیں دیں گے تو یہ ہمارے لیے نجات اور بخشش کا کافی نہیں ہوگا ذریعہ، بلکہ قیامت کے دن پکڑ ہوگی. اور وجہ اس کی ہر بات پر ہم حدیث سے بات کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑے صاف لفظوں میں فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ لوگوں تم میں سے ہر ایک انسان ذمہ دار ہے اور کل قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری پڑھ کے آئے ہو ان کو کیوں نہیں پڑھوائی تھی نمازیں، خود روزے رکھ کر کے آئے ہو ان کو روزے کیوں نہیں رکھوائے تھے، خود اچھے اعمال کرتے تھے یہ سب کیوں نہیں کرتے تھے، خود اگر گناہوں سے بچتے تھے ان کو گناہوں سے بچنے کی دعوت کیوں نہیں دیتے تھے. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں کل قیامت کے دن جواب دینا ہی ہوگا. تمام اکابر علماء نے ان احادیث کی روشنی میں یہ مضمون صاف لفظوں میں کتابوں میں لکھا کہ اگر کوئی انسان اچھے اعمال کرتا رہے، نہ جانے کتنی آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو واضح کیا اور اس مضمون کو ہم لوگوں کے سامنے بالکل کھل کر کے بیان کیا. کیا ہے وہ مضمون؟ کہ تم جب تک اپنی بندگی میں کامل اور مکمل نہیں ہو سکتے، جب تک کہ تم اس دنیا کی زندگی کے اندر خود گناہوں سے بچتے ہو تو اپنے گھر والوں کو گناہوں سے بچنے کی دعوت نہ دو. خود اچھے اعمال کرتے ہو تو اپنے گھر والوں کو اچھے اعمال کرنے کی دعوت نہ دو. یہ جو میں نے آیات پڑھی، یہ جو میں نے احادیث پڑھی، ان میں خاص طور سے یہ دو حدیث ہے ہم لوگوں کو یہ مضمون سمجھانے کے لیے بہت کافی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ان میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور اس سے کل قیامت کے دن اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. بار بار ہم یہ بات کہیں گے کہ ہم اگر نمازیں پڑھتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، حج اور عمرے کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، غرض یہ کہ تمام اچھے اعمال کرتے ہیں. حدیث بتلاتی ہے ہماری بیوی، ہماری لڑکیاں، ہمارے لڑکے، حتیٰ کہ ہمارے خاندان کے افراد اگر اچھے اعمال نہیں کرتے، ہم گناہوں سے بچتے ہیں، اپنے گھر والوں کو گناہوں سے بچنے کی دعوت نہیں دیتے، ان کو یہ پیغام اللہ کے نبی کا نہیں پہنچاتے، تو یہ چیز ہمارے لیے نجات اور بخشش کے لیے کافی نہیں ہو سکتی بزرگوں. اس لیے ہم اس دنیا میں آنے کے اپنے اس مقصد کو سمجھے جو اللہ نے سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 میں بیان کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں کو اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ دنیا میں جانے کے بعد اس مقصد کو سمجھے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں. ذرا مولانا کو جگہ دے دو. تو بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور قرآن کریم کی آیات مبارکہ نے یہ مضمون کھل کر کے ہم مسلمانوں کو، بلکہ یوں کہیے تمام انسانوں کو سمجھایا کہ لوگوں، تم جب تک اپنے مقصد تخلیق میں، دنیا میں آنے کے مقصد میں مکمل اور کامل نہیں ہو سکتے، جب تک کہ تم خود بھی اچھے کام کرو اور گناہوں سے رکو اور دوسروں کو بھی اس بات کی دعوت دو کہ وہ اچھے کام کرے اور گناہوں سے دور رہے. چنانچہ قرآن کریم کی میں نے 2 آیتیں پڑھی، دونوں کا ہم ترجمہ سمجھیں اور ترجمے سے ہی اس مضمون کو اپنے ذہنوں میں بٹھائیں.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110۔ اللہ فرماتے ہیں تم بہترین امت ہو۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے یہ مضمون واضح کیا کہ اللہ رب العزت نے خود اپنے کلام کے اندر اس آخری امت کی تعریف فرمائی، اور تعریف اس کی بعثت کی وجہ سے نہیں کی، یعنی اس کی باڈی کو سامنے رکھ کر، اس کی خوبصورتی کو سامنے رکھ کر، یا اس لیے کہ یہ آخری نبی کی امت میں ہے، بلکہ اس کی جو دنیا میں آنے کی بعثت کا مقصد ہے اس کو واضح کرتے ہوئے اس کی تعریف فرمائی، اور وہ مقصد فوراً اسی آیت کے آخری ٹکڑے میں بیان کیا۔ فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، اور بہترین امت اس لیے ہو کہ تم لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم دیتے ہو اور لوگوں کو برے کاموں سے روکتے ہو۔ آگے فرمایا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ بعض مفسرین نے یہاں تک لکھا کہ تؤمنون باللہ، کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تو ایمان باللہ جب ہمارا مکمل ہوگا جب ہم پہلے دونوں تقاضوں کا پورا کریں گے۔ پہلا تقاضا ہم لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم کریں، اور دوسرا تقاضا ہم خود بھی گناہوں سے رکیں اور دوسروں کو گناہوں سے رکنے کی تلقین کریں، دعوت دیں، ان کو اللہ کا یہ پیغام پہنچائے۔ دوسری آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ آل عمران کی 104 نمبر کی آیت میں وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اس کی تفسیر اور ترجمہ یوں سمجھے، وَلْتَكُنْ کا مطلب چاہیے کہ تم لوگوں میں ایک جماعت ایسی ہو، کیسی؟ یأمرون بالمعروف وینہون، جو اللہ کے بندوں کو اچھے کاموں کا حکم کرے اور جو اللہ کے بندوں کو برے کاموں سے روکنے کی دعوت دے۔ اور فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اس آیت کو ہم سمجھے، اللہ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو یقیناً اللہ کی نظروں میں کامیاب ہیں۔ معلوم کیا ہوا؟ اگر دنیا میں بسنے والا کوئی انسان ایسا ہے جو خود تو نمازوں کی پابندی کرتا ہے، دوسروں کو جن میں سب سے پہلے اس کے گھر والے ہیں ان کو نماز کی دعوت نہیں دیتا، خود تو روزے رکھتا ہے، اپنے گھر والوں کو اور اپنے سماج اور سوسائٹی کے لوگوں کو وہ روزے رکھنے کی دعوت نہیں دیتا، غرض یہ کہ وہ اچھے کام خود تو کرتا ہے، دوسروں کو اچھے کام کی دعوت نہیں دیتا، خود تو گناہوں سے رکتا ہے، اللہ کے بندوں کو گناہوں سے رکنے کی دعوت نہیں دیتا، اللہ کی نظروں میں یہ انسان یقیناً مفلح اور کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن نے کہا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہاں حصر ہے جس کو صرف علماء یا وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جو عربی کے اصول جانتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اللہ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نظروں میں کامیاب ہیں۔ کون؟ جو یہ دونوں کام کرتے ہیں۔ یہ دو آیتیں ہوئی اور اس سے پہلے میں نے دو حدیثیں پڑھی، ان چاروں نصوص کی روشنی میں اکابر علماء نے یہ مضمون واضح کیا کہ ہم مسلمانوں کی بحیثیت مسلمان ہونے کے یہ ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی اچھے کام کریں، دوسروں کو بھی اچھے کاموں کی دعوت دے، خود بھی گناہوں سے رکے، دوسروں کو بھی گناہوں سے رکنے کی دعوت دے، اس لیے کہ حجۃ الوداع آپ سب جانتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک ہی حج کیا جس کو حجۃ الوداع کہا گیا، جس کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ پردہ فرما گئے۔ آپ نے اس حجۃ الوداع کے موقع پر اونٹنی پر بیٹھ کر کے جو تقریر کی تھی، بہت مختصر اور بہت جامع تقریر، آپ علیہ السلام نے بہت ساری باتیں اس میں فرمائی، ان میں آخری ٹکڑا جو تھا جس کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف کے اندر 4406 نمبر پر ذکر کیا، وہ یہ ہے لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، کہ لوگوں تم میں سے جو یہاں موجود ہیں وہ میرے اس پیغام کو، میرے اس میسج کو، اس ایمان کو، اس دعوت کو پوری دنیا کے کونے تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ آپ سب جانتے ہوں گے، اگر تاریخ کو آپ لوگوں نے پڑھا ہو، 1,25,000 سے زیادہ صحابہ کی تعداد ہے،
جو اللہ کے نبی کے ساتھ اس میدان میں موجود ہے، جو اللہ کے نبی کے اس پیغام کو سن رہی ہے کہ لوگوں میرا یہ پیغام جو یہاں موجود ہے وہ دوسروں تک آنے والوں تک پہنچائے، کتنا انہوں نے اس کے اوپر عمل کیا۔ ہم بھی انہی کے نام لیوا ہیں، سوچے کہ کیا ہم بھی ان کے تقاضوں کے مطابق چلتے ہیں؟ انہوں نے مکے کو چھوڑا، مدینے کو چھوڑا، کس مدینے کو جس سے وہ رخصت ہوتے ہوئے رویا کرتے تھے، جس مدینے سے جدا ہوتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو نظر آتے تھے، اس مدینے کو اس ایک ٹکڑے کی وجہ سے چھوڑا، اور کوئی روس کے اندر، کوئی فرانس کے اندر، کوئی آسٹریلیا کے اندر، کوئی انگلینڈ کے اندر، مختلف جزیروں میں، مختلف ممالک میں وہ صحابہ میدان تبلیغ کے اندر کودے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس دعوت والے، اس ایمان والے مشن کو انہوں نے پوری دنیا کے اندر پہنچایا۔ اور وہ ٹکڑا دنیا دیکھ رہی ہے کہ سچا ثابت ہونا نہ جانے کب سے شروع ہوا، جس میں اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو مخاطب ہو کر کے فرمایا تھا کہ بیٹی تم پریشان مت ہوا کرو، ایک دن وہ آئے گا کہ تمہارے ابو کا یہ لایا ہوا دین دنیا کے ہر کچے مکان کے اندر داخل ہو کے رہے گا۔ ابھی رام لیلا میدان کے اندر ہمارے حضرت الاستاذ مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم نے جو ایک امت کو ایمان کے لیے ابھارا اور یہ کہا کہ ہم ہندوستانی وہ ہیں جو حضرت آدم کے ماننے والے ہیں، جنہوں نے اس دنیا کے اندر آنے کے بعد میں یہ دعوت دی تھی لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ان کے اس پیغام پر جب کچھ لوگ بڑھ کے ہمارے انہی کے شاگردوں میں نہ جانے کتنے شاگرد وہ ہیں، جن میں ایک میں بھی ہوں، جنہوں نے سوشل میڈیا پر آ کر کے ان لوگوں کو بالکل آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کے یہ دعوت دی کہ تم اگر یہ کہتے ہو کہ یہ مذہب وہ ہے جو اللہ کی نظروں میں پسندیدہ نہیں ہے تو آؤ اپنی مذہبی کتابوں کو لا کر کے ہم سے بات کرو۔ ہمارے مولانا سلمان صاحب بجنوری نے اسی وقت رام لیلا میدان کے اسٹیج سے کھڑے ہو کر آخر میں یہ بات کہی کہ یہ تو ڈائیلاگ کا زمانہ ہے، بیٹھ کر کے ڈسکشن کرنے کا زمانہ ہے، ہمارے پاس وہ کتاب ہے جو اللہ کی وہ کتاب ہے جس میں ایک ایک حرف سچا ہے، آپ آ کر کے اپنی مذہبی کتابیں لا کر کے باتیں تو کرو۔ جہل لوگ جو وہاں تھے وہ ناراض ہوئے، جو یقیناً ان کا نظریہ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہی نہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ دنیا میں بھیجنے کا ذریعہ ہمارے لیے ہمارے ماں باپ ہیں۔ بہرحال میں اس اختلافی موضوع پر نہیں جانا چاہتا، مجھے تو صرف یہ بات کہنی تھی کہ ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں جس مذہب کی کتاب جو اس وقت تھی جب نازل ہوئی تھی، آج بھی وہ کتاب اسی شکل میں موجود ہے، الحمدللہ کسی قسم کی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ اور یہ بات اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن کا ایک ایک حرف سچا ہے، جو قرآن ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ تم اس قرآن کے پیغام کو پوری دنیا کے اندر پھیلاؤ، اس لیے پھیلاؤ کہ یہ پیغام وہ ہے جو برحق ہے، جس کے شک اور شبہ کے اندر کسی قسم کا تردد نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے تو بات یہ کرنی تھی کہ ہم دنیا میں آئے ہیں عبادت کے لیے، اور مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم خود بھی گناہوں سے رکے، دوسروں کو گناہوں سے رکنے کی دعوت دے، خود بھی بھلے کام کرے، دوسروں کو بھی اچھے اور بھلے کام کرنے کی دعوت دیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو 1926 کے اندر تبلیغی جماعت کی بنیاد رکھی تھی، وہ ان آیات اور ان احادیث کی روشنی میں رکھی تھی جو میں نے پچھلے 15 منٹ میں بیان کی۔ کسی بھی کام کو سمجھنے کے لیے جب تک ہم اس کام کے بانی کو نہ سمجھ لے شاید وہ کام سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں کوئی آدمی اگر یہ کہہ دے میاں کہاں تبلیغی جماعت کے چکر میں پڑ رہے ہیں، ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے بات۔ ہم اکابر کی کتابوں کو نہیں پڑھتے اس لیے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اگر ہم نے اپنے بڑوں کو پڑھ لیا، اکابر کی کتابوں کو سمجھ لیا، کوئی آدمی ہمیں بہکا نہیں سکتا، کوئی آدمی ہمیں حق والے راستے سے پھسلا نہیں سکتا، اس لیے کہ ہم کیا ہیں، ہماری زبان کیا ہے، ہمارے وہ اکابر جن کے سینوں کے اندر قرآن اور حدیث کا ٹھوس علم تھا، انہوں نے اس کام سے جڑ کر کے باضابطہ اس کام کو سمجھ کر کے پوری دنیا میں پھیلایا۔
یہ الگ بات ہے جو بارہا ہم کہتے ہیں، کسی کام کے کرنے والے غلط ہو سکتے ہیں لیکن وہ کام غلط نہیں ہو سکتا۔ میں مفتی ہوں، میں اگر مفتی ہو کر کے کوئی دھوکے بازی والا کام کر دوں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دیوبند سے پڑھا ہے لہذا دیوبند کے اندر سارے کام فروڈ کے سکھائے جاتے ہیں۔ میں غلط ہوں، میرا کام غلط نہیں ہو سکتا۔ میں جس ادارے سے تعلق رکھتا ہوں وہ ادارہ غلط نہیں ہو سکتا۔ تبلیغی جماعت کے احباب اگر کوئی کمی کر لے، کوئی کمزوری کر دے، ہم اس کو سمجھانے کے لیے بھائی چارگی کے ساتھ اس کے لیے دعا کریں، اس کو سمجھائیں۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی صاحب کہ آپ نے پورے کام کے کام کو آوے کا آوے کی شکل میں غلط کہہ دیا؟ یہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ یہ کام وہ ہے جس کام سے جڑ کر کے نہ جانے کتنے ڈاکوؤں کی زندگیاں سدھری ہے، نہ جانے کتنے شرابیوں کی زندگیاں سدھری ہے۔ یہ کام وہ ہے جس سے جڑ کر کے نہ جانے کتنے زنا کرنے والوں نے اللہ کے یہاں توبہ کر کر کے تقوی کی زندگیاں گزاری ہے۔ یہ بات اپنے اکابر کے اقوال کی روشنی میں اگلے 5 منٹ کے بعد ذکر کروں گا۔ ان 5 منٹوں میں ہم مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کی اپنی ذاتی زندگی کو سمجھے، انہوں نے یہ کام کب، کن حالات میں اور کس طریقے سے شروع کیا، صرف 5 منٹ کے اندر۔ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے والد محترم، ان کا نام ہے مولانا اسماعیل رحمت اللہ علیہ۔ بہت سارے یہاں تبلیغی احباب ہیں، سنیں اور سمجھیں اور دوسروں کو صحیح پیغام کی دعوت دیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے والد مولانا اسماعیل کاندھلوی رحمت اللہ علیہ کاندھلے کے تھے، لیکن دہلی میں نظام الدین کا جو مزار ہے اس کے برابر میں آج وہ مرکز جس کو ہم مرکز کہتے ہیں، اصل یہ چھوٹی سی مسجد ہوا کرتی تھی جس کا آج بھی وہی نام ہے، بنگلے والی مسجد۔ وہ یہاں رہا کرتے تھے اپنے ذاتی گھر کے اندر، مسجد کے اندر نہیں بلکہ اپنے برابر میں چھوٹے سے گھر کے اندر رہتے تھے۔ اس مسجد کے اندر وہ نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ چنانچہ مولانا اسماعیل رحمت اللہ علیہ جو مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے والد صاحب ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کا اصل جو وطن ہے وہ جھنجھانا ضلع مظفر نگر میں ایک قصبہ ہے، وہاں سے ان کا تعلق تھا۔ لیکن ان کی جو پہلی اہلیہ تھی ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے مولانا مظفر حسین رحمت اللہ علیہ کی جو نواسی تھی جس کو ہم دھیوتی بولتے ہیں، ان سے انہوں نے نکاح کیا اور وہ کاندھلے کی تھی، جس کی بنا پر ان کو بھی کاندھلوی کہا جانے لگا۔ مولانا الیاس صاحب کاندھلوی، ورنہ اصل ان کا تعلق ہے ضلع مظفر نگر میں جھنجھانا۔ ان کی ولادت یعنی پیدائش سن 1303 ہجری، سب اس کو یاد رکھیں۔ بڑی تعداد میں یہاں وہ احباب ہیں جو جماعت کا کام کرتے ہیں، اپنے بڑوں کی تاریخ ہم یاد رکھیں۔ 1303 ہجری یعنی 1885 عیسوی، یاد رکھیں گے 1885 عیسوی کو آپ اگر کیلکولیٹ کریں تو میرے خیال سے آج سے 138 سال پہلے مولانا رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہوئی، آپ کی پیدائش ہوئی۔ بیچ کی کچھ باتوں کو میں چھوڑ دیتا ہوں مختصراً۔ بچپن میں خاندان کے بچوں کے ساتھ آپ بھی ایک مکتب کے اندر تعلیم حاصل کرتے تھے اور آپ نے الحمدللہ قرآن کریم کا حفظ کیا، اور قرآن کریم کا حفظ کرنے کے بعد 11 سال کی عمر میں مولانا اپنے بڑے بھائی جن کا نام کتابوں میں لکھا ہے مولانا یحییٰ رحمت اللہ علیہ، ان کے ساتھ گنگو چلے گئے، اور گنگو میں اس وقت کے سب سے بڑے محدث، سب سے بڑے قطب اور فقیہ مولانا رشید گنگوہی رحمت اللہ علیہ زندہ تھے۔ ان کے جو بڑے بھائی تھے مولانا یحییٰ رحمت اللہ علیہ، وہ ان کی خدمت میں رہتے تھے۔ یہ بھی اپنے بڑے بھائی کے ساتھ گنگو گئے اور 8 سال حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آپ نے اللہ سے اپنا تعلق قائم کیا۔ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں وہ کرتے ہیں دنیا بھر کی بکواس، آپ ذرا غور کریں اور سمجھیں اس وقت کے سب سے بڑے فقیہ اور محدث کی زندگی میں رہ کر کے ان کی خدمت میں 8 سال مولانا رحمت اللہ علیہ رہے اپنے بڑے بھائی کے ساتھ۔ چنانچہ 8 سال جب آپ ان کی زندگی میں رہے، حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا، لیکن اپنے بڑے بھائی کے مشورے سے مولانا یحییٰ رحمت اللہ علیہ کے آپ وہاں سے نکلے۔ ایک بات اور یہاں یہ سمجھے، حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ طالب علم کو بیعت نہیں کرتے تھے، لیکن مولانا کے دل میں جو اللہ کی محبت تھی اس محبت کو دیکھ کر کے حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے آپ کو باضابطہ بیعت کیا۔
अगरचे आप बचपने में थे लेकिन आपको बेअत किया, और 1326 हिजरी में आप हदीस को समझने के लिए, हदीस की तकमील के लिए बाज़ाब्ता गंगों से चल करके देवबंद आए। उस वक्त में मुजाहिद आज़ादी शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह थे, जो उस वक्त के तमाम अकाबिर उलमा के सबसे बड़े इमाम, सबसे बड़े उस्ताद थे। हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह हजरत गंगोही जैसे आदमी के बाद आते हैं देवबंद, और अल्हम्दुलिल्लाह यहां आकर के उन्होंने तिरमिज़ी शरीफ पढ़ी और बुखारी शरीफ पढ़ी, और यहां से वो हजरत निकल करके जब किताबों की तकमील की तो बाज़ाब्ता मज़ाहिर उलूम सहारनपुर में पहुंचते हैं, और 1338 हिजरी में बाज़ाब्ता मज़ाहिर उलूम सहारनपुर, जो आज भी बहुत बड़ा मदरसा है, बड़ी बड़ी किताबें वहां पढ़ाने लगे। लेकिन 1334 हिजरी के अंदर मौलाना के जो बड़े भाई थे, याद है ना, मौलाना यहया जो इनको लेकर के गंगो गए थे, उनका इंतकाल हुआ, और 2 साल के बाद इनके दूसरे बड़े भाई मौलाना मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, उनका भी इंतकाल हुआ। मौलाना मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह निजामुद्दीन की जो मस्जिद थी, बंगले वाली मस्जिद, उसमें जो मदरसा चलता था काशिफुल उलूम, उसके जिम्मेदार हुआ करते थे। मौलाना मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल, और 2 साल पहले मौलाना यहया रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल, दोनों भाई दुनिया से रुखसत हुए। अब इस बंगले वाली मस्जिद के मकतब को जो मदरसे की शक्ल इख्तियार कर चुका था, कोई देखने वाला नहीं था, आपको अल्लाह ने यह बसारत दी कि मैं इस मदरसे की जिम्मेदारी को संभालता हूं। मौलाना खलील सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह कितने बड़े आदमी थे। मौलाना अहमद रजा खां बरेलवी ने जब उलमाए देवबंद को काफिर करार दिया, तो उनकी जो उस तहरीर के जवाब में किताब लिखने वाला आदमी है, उसका नाम है मौलाना खलील सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह। उनके मशवरे से मौलाना यहां तशरीफ लाते हैं बंगले वाली मस्जिद। लेकिन कब, यहां बाद अकाबिर ने इनकी तारीख में यह लिखा कि हजरत जाना था हजरत को हज के सफर पर, मौलाना खलील सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह को। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह भी उनके साथ कहां पहुंच गए, सऊदी हज के लिए। किताबों में हमने ये पढ़ा कि वहां हज में जाने के बाद इनके दिल की जो कैफियत थी उसको बयान करने के लिए कलेजा मुंह को आता है। आप मताफ में जाते थे, मुस्तकिल रोते थे। आप अगर जन्नतुल बाकी के अंदर है, मुस्तकिल आपकी आंखों में आंसू हैं, मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की। और हर जगह आप नफिल पढ़ करके यही दुआएं करते हैं कि या अल्लाह इस उम्मत की ज़बून हाली पर रहम फरमा, इस उम्मत के अंदर जो बिगाड़ है किसी तरीके से उसकी इस्लाह का कोई इंतजाम फरमा। जब वहां से ये हिंदुस्तान तशरीफ लाते हैं, इसी बंगले वाली मस्जिद के मकतब के बाज़ाब्ता जिम्मेदार बनते हैं, और इन्होंने यहां बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। लेकिन उस मकतब के अंदर बच्चे अक्सर मेवात के थे, ज्यादा दूर दराज के इलाकों के बच्चे उस वक्त में नहीं आते थे। अकाबिर ने लिखा इनकी कुड़हन को, और इनके खुद अपने खर्चे से इस काम को आगे बढ़ाने को हम तसव्वुर ही नहीं कर सकते। इनके वालिद मुहतरम मौलाना इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह उस मस्जिद से निकले, देखा कि मस्जिद के अंदर ज्यादा लोग नमाज के लिए नहीं आते, तो हजरत को कुड़हन कितनी थी, बाहर कुछ मजदूर मिले। निकले तो इसलिए थे कि कुछ लोग मुझे मिलेंगे तो मैं मस्जिद में लाकर के जमात से नमाज पढ़ूंगा। लोग नहीं मिले, कुछ मजदूर मजदूरी के लिए जा रहे थे। उनको इन्होंने पकड़ा और कहा कि भाई कहाँ जा रहे हो, कि मजदूरी करने। कितनी मजदूरी मिलेगी, यहाँ किताबों में नहीं है कितनी। जो भी उन्होंने जवाब दिया हो कि आपको इतनी मजदूरी मिलेगी, आप मेरे साथ मस्जिद में आइए। बंगले वाली मस्जिद में उनको लेकर के आए। कई दिन तक उनको शाम के वक्त में मजदूरी देते रहे और कलीमा सिखाते रहे, नमाज सिखाते रहे, कुरान सिखलाते रहे, और उनको यहां से रुखसत किया। जब उन्होंने जाकर के, अक्सर लोग वो मेवात के थे, अपने अपने इलाकों के अंदर ये बात बतलाई कि भाई दिल्ली में निजामुद्दीन के मजार के बराबर में बंगले वाली मस्जिद में कोई दीवाना है जो अपनी जेब से मजदूरी देता है, हमें तो मजदूरी भी मिल जाती है और हमें कुछ करना भी नहीं पड़ता। वहां से अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग अपने बच्चों को लेकर के आते हैं कि जी हमारे बच्चों को आप कुरान, कलीमा, नमाज और दीन सिखलाए। यहां तक लिखा है हजरत की जिंदगी में उन्होंने
اپنی جیب کے خرچے سے اس وقت میں ان بچوں کو پڑھایا. پھر حضرت رحمت اللہ علیہ نے سوچا کہ یہاں 10-12 بچے میوات کے آ تو چکے ہیں، لیکن علاقہ میوات کے اندر اب ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. علاقہ میوات کیسا علاقہ تھا؟ آپ اس کو سمجھنے کے لیے میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، مولانا سرفراز خان صفدر رحمت اللہ علیہ کا ایک جملہ سمجھے. ان کے الفاظ یہ ہیں کہ میں اگر مولانا الیاس کی تبلیغی جماعت کا تعارف کراؤں گا تو میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے اس علاقے سے کام کو شروع کیا جس علاقے کو اگر میں اللہ کے نبی کی بعثت کے زمانے سے پہلے والے زمانے سے تشبیہ دوں تو شاید یہ میری بات بیجا نہیں ہو سکتی. کیا مطلب؟ جو اللہ کے نبی کے نبوت سے پہلے والے زمانے میں عربوں کی حالت تھی، بے دینی کا حال تھا، آپس میں لڑائی جھگڑے، گندی گالیاں گلوچ، یہ سب چیزیں، اس سے زیادہ بے حالی کہاں تھی؟ علاقے میوات کے اندر. آپ اس بات کو اس سے جوڑیے، حضرت نے وہاں دینی اجتماعات کیے، ان دینی اجتماعات میں لوگوں کو اکٹھا کیا اور سب سے پہلا مشن تھا آپ کا وہاں مکاتب قائم کرنا. الحمدللہ حضرت نے 100 سے زیادہ، میں 1 منٹ میں بات پوری کر رہا ہوں، 100 سے زیادہ مکاتب وہاں آپ نے قائم کیے. اب جو لوگ کہتے ہیں پوری دنیا میں کام کیسے پھیلا، اس پوائنٹ پر آئیے. وہ جو اجتماعات آپ نے کیے تھے، لوگوں نے دیکھا یہ پیسے بھی نہیں مانگتے، چندہ بھی نہیں کرتے، اپنا بورڈ یا بستر کندھے پہ ڈال کے بھاگے پھرتے ہیں، صرف اللہ کی باتیں کرتے ہیں. ان سے جڑ کے تو دیکھو، چیک کرنے کے لیے لوگ جڑے. جو لوگ جڑے تھے کتابوں میں لکھا ہے ان میں بڑی تعداد کاروباریوں کی تھی. وہ کاروباری لوگ وہ تھے جو ہندوستان سے باہر بھی کام کرتے تھے. جب وہ لوگ یہاں جماعت کے مشن سے جڑے تھے چیک کرنے کے لیے، جب کاروباری نیت سے دوسرے ملکوں میں گئے اور وہاں جا کر کے انہوں نے پوری دنیا کے لوگوں کو بتلایا کہ بھائی ہمارے ہندوستان کے اندر یہ کام اس نہج سے اس طریقے سے ہوتا ہے، تو لوگوں نے اس کام کو دنیا کے مختلف ملکوں میں سمجھا اور وہاں سے انہوں نے سمجھنے کی نیت سے دلی کے مرکز نظام الدین کا رخ کیا. اس طریقے سے یہ تبلیغی جماعت کا کام اس بنگلے والی چھوٹی سی مکتب سے، مسجد سے شروع ہو کر پوری دنیا کے اندر پھیلا. میں آخری بات یہ کہہ کر کے اپنی بات مکمل کروں، وہ دارالعلوم دیوبند ہو یا تبلیغی جماعت ہو یا جمعیت علماء ہند ہو یا کوئی دوسری تنظیم ہو، ہم پہلے اس کے بڑوں کو پڑھیں، ان کو سمجھیں اور ان کو سمجھ کر ان سے جڑ کر کے تب جا کر کے اپنی زبان کو کھولے. اور اگر ہم اپنی زبان کو صرف تعصب کی بنیاد پر کھولیں گے تو وہ حدیث یاد رکھیے گا جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا، جس نے کسی کے بارے میں ایسی بات کہی جو حقیقت سے میچ نہ کرتی ہو، کل قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا یہ ثابت کرو، اور وہ ثابت نہیں کر سکے گا، اس کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہوگا. اللہ ہماری اس تبلیغی جماعت کو قائم فرمائے، اس کام کو سمجھ کر پوری دنیا کے اندر اس کام کو اللہ تعالیٰ پھیلائے اور اس سے جڑ کر کے ہمیں اللہ اپنے دلوں کی اصلاح کرنے والا بنائے. اور 25, 26, 27 ان 3 دنوں میں قصاب پورے کا وہ اجتماع ہے جو ہر سال ہوتا ہے. میری گزارش ہے آپ سب اپنے وقت کو فارغ کریں، وہاں جائیں، اکابر علماء کے بیانات کو سنیں اور سمجھیں، اور جس کے ذہن میں جو بھی غلط فہمی ہو وہ علماء سے رابطہ کریں. وہ علماء غلط فہمیوں کو دور کریں گے. اور بار بار یہ بات، کوئی آدمی غلط ہو سکتا ہے، وہ کام غلط نہیں ہو سکتا جس کام کو حضرت مدنی، مولانا کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ، مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ جیسے اکابر کی تائیدات حاصل رہی ہو. اللہ تعالی ہر فتنے سے، ہر قسم کے شر سے اس کام کی، مدارس کی اور ان میں کام کرنے والوں کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.